سب معطل نہ ہو، تو اس وجہ سے انشاءاللہ نماز مجلس کے بعد اگر وقت رہا تو انشاءاللہ باقی جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس میں مسائل بیان کر دیں گے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے. لہذا جو لوگ دوسری مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی اطمینان سے دوسری مجلس میں شامل اور شریک ہو سکیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. صلوات بھیج محمد علیہ محمد. حسین ابن علی کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ جو جذبات ہیں، یہ جو احساسات ہیں، یہ جو عقیدت ہے، یہ جو محبت ہے، حقیقت میں یہ وہی حرارت ہے کہ جس کی خبر پیغمبر خطی مرتبت دے کر گئے ہیں کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور سال تمام ہو رہے ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے سال اور صدیاں تمام ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے امام کی شہادت کا جو اثر ہے وہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا کے اوپر اور بھی زیادہ یہ اثر چھاتا جا رہا ہے اور اثر انداز ہوتا جا رہا ہے. عزیزو، اسی پیغمبر کے ارشاد کے ذیل میں امام حسین کی شہادت کے اسباب، ایک ہوتا ہے ہدف اور ایک ہوتا ہے سبب. ہدف الگ ہے، سبب الگ ہے. یہاں کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سبب کے بارے میں ہو رہی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے اسباب کیا تھے. اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس کو جاننے کے لیے خود کربلا سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس کو پڑھنا ہوگا. اور جب تک ہم کربلا سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے کربلا ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہم کربلا کا سبب کیا ہے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. کربلا سے پہلے کی تاریخ میں بات خود حضور کے انتقال تک پہنچی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دشمن لباس بدل کے آ گیا، بھیس بدل کے آ گیا، اسلام کی نقاب لگا کے فتح مکہ کے موقع کے اوپر آ گیا ہے، تاکہ وہ اگر مخالفت کر کے سامنے سے نہیں کامیاب ہو سکا، محاذ آرائی کر کے نہیں کامیاب ہو سکا، تو خود اپنی صفوں میں اب مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کے ہی اسلام کو نقصان پہنچائے، اور اس غرض سے وہ اسلام لائے. چنانچہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اس غرض سے اور اس نیت سے اسلام لائے تھے کہ تاکہ اسلام کو ختم کر دیں اور اسلام کے نشانات کو مٹا دیں، تو کیا خود حضور کو کوئی احساس نہیں تھا کہ ہاں یہ اسلام کیسے بچے گا؟ اور اس سلسلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جتنا زیادہ انقلاب کا لانا مشکل ہے اس کے کہیں زیادہ انقلاب کا بچانا مشکل ہے، اور جتنی زحمتیں انقلاب لانے میں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ زحمتیں انقلاب کو بچانے میں ہوتی ہیں. انقلاب تو آ گیا لیکن اب یہ انقلاب بچے گا کیسے، یہ آگے نسلوں تک یہ بڑھے گا کیسے، یہ تحریک آگے نسلوں تک جائے گی کیسے؟ کیا حضور اتنا بڑا انقلاب برپا کیا؟ خود یہ جو
عرب کی سرحدوں کو پار کر گیا تھا حضور کا یہ پیغام اور حضور کا یہ نعرہ، اور اسلام عرب کی سرحدوں کی پار تک پہنچ گیا تھا. تو اتنا زحمتوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد جو حضور نے لوگوں کو جوڑا تھا اور ان تک اسلام اور ایمان پہنچایا تھا، تو کیا حضور کو کوئی احساس نہیں تھا کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ اور امت کے حوالے کر دیا، تم جانو، تمہارا کام جانے، جو بھی ہو جیسے بھی ہو، اور جس کو چاہنا چن لینا، جس کو چاہنا بنا لینا. کیا عقل قبول کرتی ہے؟ اگر ذرا بھی انسان کے پاس عقل ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو یقیناً وہ اس بات کو سوچے گا، سمجھے گا کہ قطعاً اگر دنیا میں انسان تھوڑا سا چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے بعد اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد اس کام کا کیا ہوگا. اگر انسان ایک اسکول بناتا ہے، ہاسپٹل بناتا ہے، کوئی سوسائٹی کھڑی کرتا ہے، کوئی کمیٹی بناتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے فکر مند تو ہوتا ہے کہ چلو بھائی میں نے تو ماشاءاللہ سے اتنا بڑا کام کر دیا، کھڑا کر دیا، اب میرے بعد یہ کیا ہوگا. اس کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، قاعدے بنائے جاتے ہیں، کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں تاکہ اگر ہم نہ بھی رہیں تو یہ اسپتال چلتا رہے، یہ اسکول چلتا رہے، یہ سوسائٹی چلتی رہے. حضور نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا اور حضور کو کوئی فکر ہی نہیں. عزیزان محترم، کیوں نہیں؟ یہ غدیر کے میدان میں پیغمبر امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اور مجمع کو دکھا کے نہیں فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، بلکہ اپنے بعد اس انقلاب اور اس تحریک کے محافظ کا تعارف کروا رہے تھے کہ دیکھو اگر میں نہیں ہوں تو دیکھو میری جگہ کے اوپر جب تک میں تھا میں تمہارا مولا تھا، میں تمہارا حاکم تھا، لیکن اگر میں تمہارے درمیان میں نہیں ہوں تو علی تمہارا حاکم اور علی تمہارا مولا. یعنی جس طریقے سے اس دین کو اب تک ہم نے تم تک پہنچایا ہے ایسے ہی علی آگے اس دین کو لے جائیں گے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اب یہ جو افراد تھے جنہوں نے اسلام کی نقاب لگائی تھی اور جو اس فکر میں تھے کہ جب تک حضور ہیں یہ دین ہے، اور وہ پہلے ہی ابتر کے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ تو مختون نسل ہیں اور ان کے تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو ان کا وارث بن سکے، لہذا یہ جائیں گے، یہ دین ختم ہو جائے گا، یہ اسلام ختم ہو جائے گا اور ہم یہ جو بساط بچھائی ہے اس کے اوپر قابض ہو جائیں گے. اب جو انہوں نے دیکھا غدیر کے میدان میں، اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم سے ایک ایسے کو اپنا جانشین بنا دیا ہے اور امت کا امام اور حاکم مقرر کر دیا ہے کہ جس کے سینے میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو رسول کے سینے میں. تو اب ان سے سوچا کہ علی کے ہوتے ہوئے ہم اپنی منمانی تو کر نہیں پائیں گے، لہذا کیا کیا جائے. لہذا پیغمبر کے انتقال سے پہلے اور غدیر کے بعد ان کی چالوں میں اور سازشوں میں اور اضافہ ہو گیا. یہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جو کچھ ہوا ہے یہ حادثاتی نہیں تھا، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں پورا پری پلان تھا. جو کچھ بھی انہوں نے پہلے سے سوچا تھا اور جو تانے بانے بنے تھے حقیقت میں پیغمبر کے انتقال کے بعد خالی اس پر عمل کیا ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. اچھا، آپ پیغمبر کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ آپ تماشا دیکھیے، یعنی تاریخ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے، کیا تماشا ہوا ہے. اور مسلمان ذرا برابر اس طرف سوچنے کے لیے تیاری نہیں ہے. ارے صاحب وہ تو ستارے ہیں اور وہ تو یہ ہیں اور وہ تو وہ ہیں. اور اب آپ حضور کا انتقال ہوا، حضور کے انتقال کے بعد جو حضور کا بتایا ہوا، سمجھایا ہوا، دکھایا ہوا راستہ تھا، اس راستے کو چھوڑ کے امت اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چل پڑی، اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چل پڑی. ہم نے کہا کیسے تم نے بنایا؟ ارے صاحب سارے مسلمانوں کو جمع کیا، سارے مسلمانوں کے قبیلوں کو جمع کیا. کیا مسلمان خالی مدینے میں رہتا ہے بس؟ حضور کے انتقال سے پہلے تو اسلام عرب کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا. اگر تم کو انتخاب ہی کروانا تھا، الیکشن ہی کروانا تھا تو سارے مسلمانوں کی رائے لیتے. غور فرما رہے نہیں آپ؟ اگر انتخاب ہی سے پیغمبر کا جانشین منتخب ہونا ہے تو آپ سارے مسلمانوں کی رائے لیجئے. یہ خالی مدینے ہی کے کچھ خاندان، کچھ قبیلے کیوں، اور مدینے ہی کے کچھ خاص
خاندان اور قبیلوں کے سرداروں کو بلا کے ان سے رائے لے لی گئی۔ اچھا، ان قبیلوں میں بھی جو مدینے میں سب سے نمایاں قبیلہ، اس کی کوئی فرد ہے ہی نہیں، یعنی بنی ہاشم، بنی ہاشم کی کوئی فرد کو بلایا ہی نہیں گیا، اس قبیلے کی کسی فرد کو دعوت ہی نہیں دی گئی، اور باقی جتنے قبیلے ہیں سب نے مل کے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے، انہوں نے کہا آپ پہلے، اور ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے نے پہلے کا ہاتھ پکڑا اور کہا نہیں صاحب آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے، اور کہا نہیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، اور لیجیے صاحب بیعت ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کم ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اس کم وقت میں ہم تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، خالی اشاروں میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں۔ اب بیعت ہو گئی، یہ پہلا مرحلہ ہے، کیونکہ امت کا ایک عقیدہ یہ بنایا گیا پیغمبر کے انتقال کے بعد حضور نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، یہ حق امت کو دے کر گئے ہیں، امت جسے چنے وہی رسول کا خلیفہ اور امت کا امام ہوگا۔ چلیے صاحب چن لیا آپ نے، تو کم سے کم اگر چنا ہے آپ نے پہلے مرحلے میں تو آپ اسے باقی تو رہیے، یہی تو ہوگا نا۔ اگر پہلے مرحلے میں انتخاب ہوا، الیکشن ہوا، تو دوسرے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے؟ تھوڑا ساتھ دیجئے ہمارا، انتخاب ہی ہونا چاہیے نا، الیکشن ہی ہونا چاہیے نا۔ دوسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں الیکشن، دوسرے میں سلیکشن۔ دیکھیے یہ پوری تاریخ ہے اور حقیقت ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان آ کے ذرا سا ہم کو بتائے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر حضور بتا کے گئے ہیں کہ ہاں بھائی امت منتخب کرے، تو امت اگر پہلے کو منتخب کر رہی تو دوسرے کو کیوں نہیں؟ دوسرے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے نے دوسرے کو منتخب کر دیا، غور فرما رہے ہیں؟ پہلے نے یعنی پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کو منتخب کر دیا، ان کو چن لیا، اور یہ صاحب ہو گئے۔ یہیں کے اوپر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر حضور اپنا خلیفہ مقرر کر کے جائیں تو امت کو قبول نہیں، اور خلیفہ خود اپنا خلیفہ مقرر کرے تو پوری امت ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ یعنی حضور اپنا خلیفہ مقرر کر رہے ہیں تو امت کہہ رہی نہیں صاحب حضور کو حق نہیں، یہ امت کو حق ہے، یہ امت کو حق دیا حضور نے، اور خلیفہ اپنا خلیفہ خود بنا رہا ہے تو ساری امت نے خاموشی کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں اگر خلیفہ نے مان لیا، قبول کر لیا اور انہوں نے اپنا جانشین بنا دیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے بھی خلیفہ ہیں، ہمارے بھی امام ہیں۔ اچھا پہلے میں کیا ہوا؟ الیکشن، دوسرے میں کیا ہوا؟ سلیکشن، تیسرے میں کیا ہوا؟ نہ الیکشن نہ سلیکشن، تیسرے میں کمیٹی بنا دی گئی، 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ یعنی اب دیکھیے تاریخ ہے یہ، میں ادھر ادھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسی تاریخ کہ جس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں جھٹلا سکتا کہ یہ نہیں ہوا۔ ہم تو یہی سوال ہے مسلمانوں سے کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور اگر خود خلیفہ کو حق ہے، مسلمانوں کو حق ہے، تو اللہ کے رسول کو حق کیوں نہیں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو پہلے میں انتخاب ہو گیا، الیکشن ہو گیا، دوسرے میں سلیکشن ہو گیا، تیسرے میں 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس میں مولا علی کا نام بھی ہے۔ دیکھیے ہوشیاری دیکھیے آپ، ان 6 آدمیوں میں مولا علی کا نام بھی ہے، اور ان میں سے نام تو رکھا گیا، ہوشیاری کیا کی گئی؟ ہوشیاری یہ کی گئی کہ ایک شرط لگائی گئی اس کے ساتھ کہ جو بھی خلیفہ بنے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت کو اپنائے۔ شیخین کی سیرت کا مطلب یعنی جو پہلے اور دوسرے، ان کی بھی سیرت اس کے لیے، ان کی سیرت پر چلنا بھی اس کے لیے لازمی ہوگا۔ مولا امیر المومنین کے سامنے یہ مسئلہ آیا، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ سنو، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہوں، باقی تیسری کسی چیز کو نہیں جانتا۔ میرا جو بھی حکم ہوگا یا پھر ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا یا رسول کے حکم کے مطابق ہوگا،
باقی آپ تم ہم سے امید نہ رکھنا کہ ہاں ان کی سیرت پہ چلیں گے ان کی سیرت پہ چلیں گے. ظاہر سی بات ہے امام کسی سیرت پہ چلنے کے لیے نہیں آتا ہے, امت امام کی سیرت پہ چلتی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. امام کی سیرت پہ خود امت چلتی ہے, امام امتی کی صورت پہ چلنے کے لیے تھوڑے آتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امتی کی سیرت کے اوپر اگر امام چلے تو امام ہی کہاں رہا, تو وہ امام ہی کہاں رہا. چنانچہ اب اسی میں کہا کہ آپ صاحب کہاں, ہاں صاحب ہمیں قبول ہے, ہم انشاءاللہ اب اس پہ عمل کریں گے. قرآن پر بھی عمل ہوگا اور رسول کی سنت پر بھی عمل ہوگا اور جو بھی شیخین کی سیرت ہے اس پہ بھی عمل ہوگا. کل آئیے ہاتھ بڑھایا صاحب, بیعت ہو گئی. اچھا اس میں بھی ایک چیز اور رکھی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ علی قبول کر لیں. تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جو 6 افراد ہیں ان میں ایک کو دیا گیا ویٹو پاور. یعنی آپ دیکھیے, میں نے بتایا کہ تاریخ جو ہے کوئی دہرائی جاتی ہے. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا سیکھے ان سے لے. واقعاً ویٹو پاور, ایک کو ویٹو پاور دیا گیا کہ صاحب اگر 3 مثلا 6 لوگ ہیں, اگر 3 لوگ ادھر ہو جاتے ہیں 3 لوگ ادھر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرو گے. تو کہا جس طرف یہ صاحب ہوں گے, سعد بن ابی وقاص, یہ سعد بن ابی وقاص صاحب جدھر ہوں گے وہ ان کو ویٹو پاور ہے. اگر 3 میں سے ادھر ہوں تو جس کو یہ کہیں گے وہ بنے گا. تو پہلے میں الیکشن ہو گیا, دوسرے میں سلیکشن ہو گیا اور تیسرے میں کمیٹی بنا دی. اب ظاہر سی بات ہے کمیٹی بنی اور اس کمیٹی بنانے کے نتیجے میں بہرحال خلیفہ بھی بن گئے. اب یہ جو دوسرا دور تھا, کیونکہ میں واقع کربلا کے اسباب گفتگو اس پہ ہو رہی ہے. پہلا دور تمام ہوا. پہلے دور میں کیونکہ رسول اللہ ابھی دنیا سے رخصت ہوئے تھے, بہت سے مسلمانوں کو, بہت سے اصحاب کو رسول اللہ کی بیان کی ہوئی حدیثیں اور ان کے خطبے اور ان کی سیرت نظر میں تھی, لہذا اتنا زیادہ انحراف پیدا نہیں ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے رسول اللہ سے زمانہ دور ہوا ہے ویسے ویسے انحراف پیدا ہوتا چلا گیا اور امت رسول اللہ کے خط سے, رسول اللہ کے راستے سے دور ہوتی چلی گئی. اب جو دوسرا دور آیا تو اس دوسرے دور میں جو گورنر معین کیے گئے تھے انہی میں سے ایک حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا. کس دور میں؟ تیسرے دور میں نہیں, دوسرے دور میں. دوسرے دور میں دوسری خلافت کے زمانے میں حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا. اب جو دوسرے دور تک تو کم سے کم پھر بھی غنیمت رہا. تیسرا دور جب آیا تو تیسرے دور میں کیا ہوا؟ تیسرے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو گورنر صاحب ہیں اور یہ جو خلیفہ صاحب ہیں یہ ایک قبیلے سے تعلق, ایک قبیلے اور ایک خاندان کے ہو گئے. وہ بھی بنی امیہ سے, یہ بھی بنی امیہ سے. اب آ گئی گھر کی بات, خاندان کی بات, قبیلے کی بات. لہذا یہ تو مدینے میں تو خالی نام کی حکومت تھی اور باقی حکومت چل کہاں سے رہی تھی؟ شام سے. نتیجہ یہ ہوا کہ خوب منمانی ہوئی, جس کے نتیجے میں جناب ابوذر جیسا رسول اللہ کا سچا صحابی وہ آتا تھا اور آنے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا تھا یہ کیا کر رہے ہو, یہ بیت المال تمہارا ہے, یہ مسلمانوں کا اس کا ہے اور اس کے اوپر سب کا برابر کا حق ہے, یہ یتیموں اور بیواؤں اور مفلسوں اور ناداروں کا ہے. یہ تم اس سے اپنی اپنی عمارتیں کھڑی کر رہے ہو اور اپنی اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہو اور اپنے اپنے پیٹ بھر رہے ہو, تم کو کس نے حق دیا ہے؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اسی سونے اور چاندی سے قیامت کے دن ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اب جو خلیفہ کے سامنے آگے جناب ابوذر اس طریقے سے بیان دیتے تھے اور للکارتے تھے تو حقیقت میں کانپ جاتے تھے, کچھ بنائے نہ بنتی تھی, کریں کیا. حاکم شام کو خط لکھا, توجہ کیجئے گا, حاکم شام کو خط لکھا کہ صاحب یہ آئے دن کا مسئلہ ہو گیا ہے, دربار سجا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مہمان آئے ہوتے ہیں اور یہ صاحب چلے آتے ہیں. کون؟ جناب ابوذر. اچھا جناب ابوذر کوئی معمولی ہستی تھی نہیں,
جناب ابوذر رسول اللہ کے معتبر اور نہایت ہی سچے صحابی، جن کے لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوذر زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہی نہیں۔ سچا بن جانا اور ہے اور سچا ہونا اور ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ ابوذر سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہی نہیں۔ اب کہا کہ اب کیا کریں؟ وہاں خط لکھا شام میں، اور شام سے حکم آیا ان کو میرے پاس بھیج دو۔ جناب ابوذر کو، ربضہ تو بعد میں گئے ہیں، جناب ابوذر کو شام بھیج دیا گیا۔ کس کے پاس؟ حاکم شام کے پاس۔ حاکم شام نے کیا کیا؟ حاکم شام نے جناب ابوذر کو جبل آمل کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت یہ جنگل تھا، کوئی فرہنگ نہیں تھا، کوئی کلچر نہیں تھا، اس موقع پر کوئی اس طریقے کا وہاں کے اوپر ماحول اور آبادی نہیں تھی۔ اب جو جناب ابوذر کو وہاں پر بھیجا گیا، جبل آمل کہاں؟ لبنان۔ لبنان کا وہ علاقہ اور وہ ایریا جو جنوبی لبنان کہا جاتا ہے، جو آج ماشاء اللہ سے مولا امیر المومنین کے شیعوں کی خوشبو سے مہک رہا ہے، یہی وہ علاقہ ہے جنوبی لبنان۔ جنوبی لبنان میں بھیج دیا گیا کہ ان کو کاہے کے لیے؟ سزا کے لیے۔ اب جناب ابوذر جو وہاں گئے تو چند ہی دنوں میں آپ نے کایا پلٹ دی اور ایسا انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ افراد کی جن کا کوئی کلچر نہیں تھا، کہ جن کا کوئی فرہنگ نہیں تھا، جو دین اسلام قرآن سے واقف نہیں تھے، دین اسلام قرآن تو ٹھیک، یہ پورا علاقہ علی علی کرنے لگا۔ چند ہی دنوں میں جناب ابوذر نے ایسی تبلیغ کی، ایسا واعظ کیا، ایسی نصیحت کی کہ چند ہی دنوں میں پورا علاقہ علی علی کرنے لگا۔ حاکم شام کو کسی نے جا کے خبر دی کہ تم نے ان کو سزا کے طور پہ بھیجا تھا، اور انہوں نے تو وہاں جنگل میں منگل کر دیا، اور وہاں انہوں نے اس وہاں کا سب ماحول ہی بدل دیا، اور وہاں وہ پورا علاقہ اور پورا خطہ علی علی کر رہا ہے، وہ سب شیعہ، وہ سب علی کے ہو گئے، اور تم نے ان کو سزا کے طور بھیجا تھا۔ عزیزان محترم، یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب ابوذر جیسا مبلغ ہوتا ہے، ابوذر جیسا واعظ ہوتا ہے، تو حزب اللہ جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ ولولہ، یہ شوق، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ جناب ابوذر کی تبلیغ کا اثر ہے کہ جناب ابوذر جو حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جا کے بات کرتے تھے، للکارتے تھے، جناب ابوذر نے چند ہی دنوں میں ایسی تبلیغ کی کہ پورا علاقہ حقیقت میں ولایت علی سے، ولایت علی کی خوشبو سے مہکنے لگا۔ حاکم شام نے پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے بلایا جائے۔ واپس آئے جناب ابوذر، اور جناب ابوذر جب واپس آئے تو ان کو پھر مدینے بھیج دیا گیا کہ بھائی یہاں ہم نے سزا کے طور پہ بھیجا تھا، لیکن انہوں نے تو وہاں پورا انقلابی برپا کر دیا، اور جو لوگ علی سے واقف نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے، ان سب کو علی والا بنا دیا، انہوں نے سب کو علی والا بنا دیا۔ لہذا ان کو بھائی آپ اپنے پاس مدینے میں رکھیے۔ اب جب مدینے پہنچے تو پھر وہ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے خراب علاقہ کون سا ہے؟ تو اس وقت جناب ابوذر نے بتایا، سب پہلے پوچھا کہ سب سے اچھی زمین کون سی ہے آپ کے نزدیک؟ تو جناب ابوذر نے کہا سب سے اچھی زمین وہی ہے جہاں پر اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب آرام کر رہا ہے، مدینہ۔ کہیں بتا سب سے خراب زمین کون سی ہے؟ تو جناب ابوذر نے کہا کہ جہاں کے اوپر ہم نے دور جاہلیت کے ایام گزارے ہیں، ربضہ۔ تو کہا کہ تم کو ربضہ ہی بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد جناب ابوذر کو ربضہ بھیجا گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود یہ جو تیسرا دور تھا، کیونکہ ادھر یہاں بھی مسئلہ بنی امیہ کا، اور جو گورنر ہیں حاکم شام وہ بھی بنی امیہ سے، تو یہ سارا اختیار یہاں سے منتقل ہو گیا کہاں؟ شام۔ مدینے کی حکومت تو خالی نمائشی تھی، مدینے کی حکومت خالی نمائشی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عوام کی بغاوت ہی کے نتیجے میں
خلیفہ کا قتل ہو گیا، اور اب جو قتل ہوا تو یہ سارا مسلمان اب سوچ رہا تھا اب کہاں جائے. پہلے میں جو ہے انتخاب کر لیا تھا، چن لیا تھا، دوسرے میں جو ہے وہ جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے بعد والے کو بتا دیا تھا، تیسرے مرحلے میں کمیٹی بنا دی گئی تھی. لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب یہ سارا مسلمان اسی دروازے کے اوپر کہ جس دروازے سے کل یہ واپس ہوا تھا. کس دروازے کے اوپر؟ مولا علی کے دروازے کے اوپر. مولا علی کے دروازے کے اوپر. اور مولا علی کے دروازے پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے، ہم بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں. کل امام کہہ رہے تھے میں امام ہوں، امت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. آج خود امت کہہ رہی ہے کہ آپ امام ہو، آج خود امام ماننے کے لیے تیار نہیں. امام کہہ رہا کہ نہیں، جا کے جیسے پہلے تم نے اپنا منتخب کر لیا ویسے ہی جا کے پھر کسی کو چن لو، کہے ہمارے دروازے کے اوپر آئے ہو. لیکن جس طریقے کے حالات تھے، امیر المومنین نے جو دوسرا خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ شقیہ، اسی خطبے میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کیا حالات تھے اس موقع کے اوپر. حالات ایسے تھے کہ لوگ ہجوم کیے ہوئے تھے. خطبے کے جملے، لوگ ہجوم کیے ہوئے تھے. حسنین دبے جا رہے تھے، حسنین دبے جا رہے تھے. میرے ابا کے دامن پھٹے جا رہے تھے، میری ابا کے دامن پھٹے جا رہے تھے، حسنین دبے جا رہے تھے. لوگ ہجوم کیے ہوئے تھے. ایک شور اٹھ رہا تھا علی ہاتھ بڑھاؤ، اور ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آپس ہی میں یہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگیں. لہٰذا میں نے ہاتھ اس عالم میں بڑھایا کہ دیکھو بیعت تو میں لے رہا ہوں، لیکن اسی شرط پہ جو میری پہلی شرط تھی. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ ہمارا جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا یا وہ قرآن کے مطابق ہوگا یا رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا. باقی تیسری کسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اور ساری امت نے قبول کیا. جب ساری امت نے قبول کر لیا تو مولا علی نے ہاتھ بڑھا دیا اور اس طریقے سے بیعت ہو گئی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اب جو امیر المومنین کی بیعت ہوئی تو بیعت کرنے والوں میں جو پیش تھے، آگے آگے یہ آئے تھے کیونکہ یہ امیر المومنین کی معرفت تو تھی نہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امام کی معرفت تو تھی نہیں. یہ علی کو عام حاکم سمجھ رہے تھے. جیسے دنیا کے عام حاکم ہوتے ہیں ویسے علی بھی. عام حاکموں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ خوشامد پسندی. آپ جا کے خوب تعریف کر دو، خوب خوشامد کرو ان کی، خوب چاپلوسی کرو، آپ کو بہترین عہدہ مل جائے گا، بہترین منصب مل جائے گا، مال دولت مل جائے گا. یہ ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید علی بھی ہیں کہ ہم علی کی خدمت میں سب سے پہلے بھیڑ بھاڑ لے کے جائیں گے، مجمع لے کے جائیں گے. دنیا کے جیسے نیتاؤں کا حال نہیں ہوتا، الیکشن ہوتا ہے اور صاحب وہ جو نیتا صاحب ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی کہ کس علاقے سے کون پبلک زیادہ لایا، کس نے ریلی میں پبلک زیادہ جمع کی. بھائی ذرا سا خیال رکھنا اس کا، دیکھو اس نے یہ 5,000 آدمی اپنے علاقے سے لے کے آیا تھا، یہ 10,000 آدمی لے کے آیا تھا اپنے علاقے سے. اب جب الیکشن جیت جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے تو ان صاحب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. یہ بالکل جو آئے تھے مولا کی خدمت میں پبلک کو لے کے، عوام کو لے کے، یہ مولا علی کی معرفت نہیں تھی. یہ مولا علی کو عام حاکم سمجھ رہے تھے، دنیا کے جیسے دوسرے حاکم ہوتے ہیں. چنانچہ اب جو حکومت بنی تو یہ جو لائے تھے پبلک کو مولا کے دروازے پہ، ان کو کچھ ملا نہیں. تاریخ میں ان کے نام موجود ہے. ان کو کچھ ملا نہیں. جب ان کو کوئی عہدہ اور منصب نہیں ملا تو انہوں نے مولا علی کی بیعت توڑ دی، نکل گئے. اچھا بیعت توڑی ہی نہیں بلکہ پورا ایک شاخسانہ مولا علی کے سامنے لا کے گڑھ دیا. اور حقیقت میں جنگ جمل پوری لا کے مولا کے سامنے کھڑی کر دی. یہ اسی کا نتیجہ ہے. وقت نہیں میں نے عرض کیا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ جنگ جمل یہ پہلی جنگ ہے. مولا امیر المومنین کے تخت خلافت اور تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آئے تھے مولا کی بیعت کی تھی اور آج خود مولا کے سامنے، مولا کے مقابلے میں. چنانچہ جنگ جمل میں مولا کی فتح ہوئی. میں نے عرض کیا کہ وقت کم ہے، جلدی تاکہ میں اپنے موضوع کو تمام کر سکوں.
جنگ جمل تمام ہوئی، مولا کو کامیابی ہوئی، اور جن حالات میں ہوئی، جن کیفیات میں ہوئی، اس کی ایک تفصیل ہے۔ جنگ جمل تمام ہوئی تو حاکم شام، تو مولا نے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی گورنر تھے ان کو معین کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو سینٹرل ہوتا ہے، سینٹر کو گورنر بنانے کا حق ہوتا ہے، اور اگر گورنر خود مختار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ باغی کہلائے گا، وہ باغی کہلائے گا، وہ خارجی کہلائے گا۔ گورنر گجرات میں، مہاراشٹر میں، باقی اور جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ ہیں، ان سارے اسٹیٹ میں گورنر کون بناتا ہے؟ سینٹرل میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہ معین کرتا ہے گورنر اپنا کہاں؟ اسٹیٹ میں۔ یہ صاحب یہاں پہ گورنر ہوں گے، وہ صاحب وہاں پہ ہوں گے، وہ صاحب وہاں پہ ہوں گے، اور کوئی گورنر صاحب ہٹنے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم تو ہٹیں گے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ بغاوت کا ان کے اوپر، دیش دروہی کا الزام لگے گا، غداری کا الزام لگے گا، بغاوت کا الزام لگے گا۔ یہ صاحب جیل چلے جائیں گے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے بغاوت کی ہے، تم نے قانون کو مانا نہیں، قانون کو ٹھکرایا ہے۔ بالکل صاف سیدھی سی بات ہے نا۔ مولا امیر المومنین کی حکومت خالی کوفے میں تو نہیں تھی، خالی کسی ایک علاقے کے لیے خلیفہ تو نہیں تھے، خلیفہ تھے تو پوری امت مسلمہ کے تھے کہ نہیں تھے؟ پوری امت اگر مسلمہ کے خلیفہ تھے تو شام میں گورنر بنانے کا حق کس کو تھا؟ مولا علی کو تھا۔ مولا علی نے جیسے باقی تمام جگہوں کے اوپر معین کیے، ویسے ہی آپ نے شام میں سہل بن حنیف، یہ جو عثمان بن حنیف تھے بصرے میں امیر المومنین کے گورنر، انہی کے بھائی تھے سہل بن حنیف، سہل بن حنیف کو امام نے شام کا گورنر بنایا اور خط دے کے بھیجا ان کو گورنر بنا کے۔ حاکم شام نے ہٹنے سے اور اس خط کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور گورنر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہیں کے اوپر لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اور واقعاً یہ باتیں بہرحال میں تو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کا حصہ ہیں، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ پہلے مرحلے میں اگر آپ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کافر ہو گئے، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا صحیح نہیں۔ کیوں؟ کہ آپ پہلے کو نہیں مانتے۔ اگر دوسرے کو نہیں مانتے، کہا صاحب آپ کافر ہو گئے ہو، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے۔ دوسرے کو نہیں مانتے، تیسرے کو نہیں مانتے، تو بھی یہی مسئلہ ہے۔ تو اگر پہلے کو نہ ماننے کے نتیجے میں اسلام سے خارج، دوسرے کو ماننے کے نتیجے میں اسلام سے خارج، تیسرے کو نہ ماننے کے نتیجے میں اسلام سے خارج، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا صحیح نہیں، تو اگر کوئی چوتھے کو نہ مانے، یہ چوتھے کو قبول نہ کرے، تو یہ کون سا اندھا قانون ہے کہ اگر وہاں پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں آپ نہیں مانتے ہو تو یہ الزام لگے گا، آپ تو یہ اس قانون کے دائرے میں آؤ گے، لیکن چوتھے کو مانو یا نہ مانو، چوتھے کو مانو یا نہ مانو۔ اچھا اس کے علاوہ بھی خود بھائی کیا کہا جائے گا؟ باقی ہی تو کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی خود پیغمبر نے، پیغمبر کی حدیث کے لحاظ سے بھی جو حاکم شام نے بغاوت کی تھی اور جناب عمار انہی کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں خود پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ باغی۔ حضور کہہ رہے ہیں باغی، اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ راضی، اللہ راضی۔ حضور کہہ رہے ہیں باغی ہے یہ، امت کہہ رہی نہیں صاحب باغی واغی نہیں، اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ یہ کیا تماشا ہوا ہے تاریخ کے ساتھ، یعنی واقعاً آپ دیکھیے تو کیا کھیل ہے، کیا تماشا ہے۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا ہوا؟ دوسرے دور میں گورنر بنایا گیا تھا، تیسرے دور میں باقاعدہ پورا اختیار مل گیا تھا، چوتھے دور میں آنے کے بعد یعنی مولا امیر المومنین کی حکومت میں باقاعدہ حکومت کے مقابلے پہ آ گئے اور گورنری چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین کی جب شہادت ہوئی تو امیر المومنین کی شہادت کے بعد یہ خلافت پہنچی امام حسن تک۔ پوری امت نے امام حسن کو
قبول کیا اور امام حسن کی بیعت کی، تو امام حسن جب تخت خلافت کے اوپر آئے تو کیونکہ 3 بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ جنگ صفین بھی اسی نتیجے میں ہوئی تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ آپ تشریف لے جائیے، اب آپ کا مدت ختم ہو گئی آپ کی، اور امیر المومنین نے اپنا گورنر وہاں پر مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے ہٹنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جنگ صفین واقع ہوئی۔ چنانچہ 3 بڑی بڑی جنگیں، امیر المومنین کے شہادت کے بعد حاکم شام نے دیکھا کہ یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں، تھکے ہوئے لوگ ہیں، 3 بڑی بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، ان کے اندر کوئی اور بڑی جنگ لڑنے کی اب ہمت اور طاقت نہیں ہے، لہذا لشکر لے کر نکلا وہاں سے شام سے، تاکہ امام حسن کی جو حکومت تھی، خلافت تھی، اس کے اوپر قبضہ کرے۔ چنانچہ امام حسن کو جب پتہ چلا تو امام حسن نے بھی 10,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا، اور یہ 10,000 کا لشکر تیار کرنے کے بعد امام حسن یہاں سے نکلے، کوفے سے نکلے۔ مدائن میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن حاکم شام ایک عیار اور ایک مکار، جیسا کہ خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا، کسی نے آ کے مولا کے سامنے حاکم شام کی تعریف کی کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، تو مولا نے فرمایا تلکن نکرا تلک شیطنہ، اس کو عقل مندی نہیں کہتے ہیں، اس کو شیطنت کہتے ہیں، اس کو مکاری کہتے ہیں، اس کو دھوکہ دڑی کہتے ہیں، اس کو عقل مندی نہیں کہتے ہیں۔ تو وہی مکاری اور وہی دھوکہ دڑی۔ چنانچہ جیسے ہی یہاں کے اوپر آنے کے بعد 1,00,000 درہم میں امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار کو خرید لیا، 1,00,000 درہم میں۔ عزیزان محترم، سوچنے کی جا ہے، لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حقیقت میں زمانہ اپنے ذہنوں کو کھولنے کا ہے، آنکھوں کو کھلا رکھنے کا ہے، سوچ اور سمجھ کر آگے بڑھنے کا ہے۔ اگر خود حضور امام میں، امام کے سامنے، امام کے لشکر میں ہوتے ہوئے امام کے لشکر کا سپہ سالار خالی 1,00,000 درہم میں بک سکتا ہے، تو اس غیبت کے زمانے میں کہ جہاں بظاہر امام ہمارے سامنے نہیں ہے، اب اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا، تو کیا وہ بک نہیں سکتا ہے؟ کیا وہ بک نہیں سکتا ہے اس غیبت کے زمانے میں؟ ہم نے کہا نہیں صاحب، وہ تو بڑی ولائی باتیں کرتا ہے، اور ہم دھوکہ کھا گئے اس کی ولائی باتوں سے، اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس باتوں میں کیا بات کر دیتا ہے، انہی باتوں میں کیا بات کر جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اگر اس کو بات کرنا ہے تو نجف میں آگے بیٹھے، کاہے امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ لندن میں کیوں بیٹھا ہے؟ بات کرنا ہے نجف اشرف میں آگے بیٹھے، یہاں سے بات کرے۔ بات کرنا ہے قم میں آگے بیٹھے، قم سے آگے بات کرے۔ اس کو کوئی بھی ولائی بات کرنا ہے، مولائی بات کرنا ہے، عزاداری کی بات کرنا ہے، اماموں کی بات کرنا ہے، رسولوں کی بات کرنا ہے، قرآن کی بات کرنا ہے، یہاں آگے بات کرے، وہاں سے بات کرتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے افراد اور بہت سے جوان، ارے صاحب کو کیا کہنا، ارے صاحب اس کا جیسا کوئی مناظرہ کر ہی نہیں پاتا، اور مناظرہ کرنے معلوم ہے، ذرا سنو تو معلوم ہے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور نہ علماء کا تقدس، نہ مراجع کا احترام، نہ ہمارے فقہا کا کوئی تقدس، دینی ہمارے جو مقدسات ہیں ان کا مذاق، یہ عام چیزیں ہیں۔ ہم دھوکہ کہاں سے کھا گئے؟ مولا علی کا نام لیتا ہے۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنی دنیا چمکانے کے لیے خالی مولا علی کا نام لیا ہے۔ تاریخ میں نہ جانے کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے خالی دنیا چمکانے کے لیے صرف ٹائٹل کو استعمال کیا ہے، صرف بینر کو استعمال کیا ہے، صرف نعرے کا استعمال کیا ہے۔ یہ بنی عباس کون تھے؟ کس نعرے کے ساتھ تخت خلافت اور تخت حکومت پر آئے تھے؟ عوام دھوکہ کھا گئی، اور تخت خلافت اور تخت حکومت پر آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟
کہ بنی امیہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ظلم میں۔ تو عزیزان محترم، امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار، اور وہ 1 لاکھ درہم میں بک جاتا ہے۔ ادھر جب بک گیا تو حاکم شام نے امام حسن کے لشکر میں ایک میسج گردش کروایا، جس طریقے سے عام طور سے آج نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا، ایک میسج آیا، ہم نے دوسرے کو فارورڈ کر دیا، انہوں نے تیسرے کو، انہوں نے چوتھے کو، ہم نے پہلے دیکھ تو لو کہ ہے کیا، آیا کہاں سے ہے، اس میں لکھا کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا ہے۔ اور یہ گشت کر گیا میڈیا، تو پھر میڈیا اس وقت کا بھی ایسے ہی تھا، میڈیا آج کا بھی ایسے ہی ہے۔ چنانچہ وہ گشت کر گئی بات۔ کیا گشت کر گئی بات؟ کہ امام حسن نے ہم سے صلح کر لی ہے۔ ابھی صلح وغیرہ کچھ نہیں ہوئی، خالی اس نے کیا کیا تھا، لشکر کے سپہ سالار کو خریدنے کے بعد ایک پروپیگنڈا کروا دیا پورے امام حسن کے لشکر میں کہ امام حسن نے ہم سے مصالحت کر لی، صلح کر لی، سمادھان کر لیا۔ اب سارے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی کہ لیجیے صاحب، ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو اور جنگ کرو، اور خود تو مصالحت کر کے بیٹھ گئے ہیں، خود تو صلح کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خود امام حسن کے لشکر میں بغاوت ہو گئی، لشکر میں بغاوت ہو گئی۔ امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا، تیر چلائے گئے، ایک تیر امام حسن کے پائے مبارک پہ آ کے لگا ہے۔ جناب سعید جو جناب مختار کے چچا تھے، جناب مختار کے چچا یہ سینہ، یہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے سامنے آ گئے، کسی کی ہمت ہو تو آگے بڑھے، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ امام حسن کو اپنے بیت الشرف میں، اپنے گھر میں انہوں نے آرام کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد پھر حاکم شام نے کیا کیا؟ حاکم شام نے ایک پلین پیپر، سادہ کاغذ امام حسن کی خدمت میں بھیجا کہ آپ جو بھی شرطیں اس پر لکھیں ہم کو قبول۔ اب شرارت دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موقع کے اوپر خود قرآن کا حکم بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے تم کو صلح کی پیشکش ہو اور حالات تمہاری نظر میں ہوں تو اس کے لحاظ سے تم بسم اللہ کرو۔ چنانچہ امام حسن نے اس کے اوپر 10 شرطیں لکھی تھیں۔ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا، اور یہ حکومت آل محمد کا حق ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، یہ پورا صلح نامہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ساری شرطیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی بھی صاحب تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے صلح نامے کو دیکھ کے ان شرطوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ انہی شرطوں میں سے ایک شرط تھی۔ چنانچہ امام حسن نے یہ 10 شرطیں لکھ کے بھیج دی۔ حاکم شام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کوفے پہنچ کے اس کا اعلان کر دیں گے مجمع میں۔ کوفے میں پہنچنے کے بعد مسجد کوفہ میں جب اعلان ہونا تھا تو اعلان ہونے سے پہلے حاکم شام نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر 10-15 آدمی کے اوپر ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے۔ پوری مسجد میں خوف اور دہشت کا ماحول بنا دیا، اور ان کو حکم دیا گیا سپاہیوں کو کہ جس وقت میں ممبر پہ جاؤں اور جو کچھ بھی بیان کروں، اگر کوئی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تم میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، سر قلم کر دینا۔ چنانچہ حاکم شام ممبر کے اوپر آیا، اور ممبر پر آنے کے بعد اس نے وہ جو مصالحت ہوئی تھی، جو صلح نامہ تھا، اس صلح نامے کو مجمع کو دکھایا، اور مجمع کو دکھانے کے بعد مجمع کے سامنے ہی اسے پھاڑ دیا، اور پھاڑنے کے بعد مجمع کے اوپر پھینک دیا کہ میں ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا پابند نہیں ہوں۔ افسوس یہ ہے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک آواز نہیں اٹھی کہ ابھی آپ نے کہا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم ان شرطوں کو قبول کر رہے ہیں، آپ نے کاغذ بھیجا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 مہینے امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام کوفے میں تھے امام حسن، اور 6 مہینے کے بعد امام حسن اپنے پورے قبیلے اور خاندان کے ساتھ مدینے تشریف لے آئے، اور پورے عرب اور پوری مملکت اسلامیہ کے اوپر حاکم شام کا قبضہ اور اختیار ہو گیا۔ حاکم شام نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی ہی میں یزید کی بیعت لینا شروع کر دی، یزید کے لیے زمین ہموار کرنا شروع کر دی، سب سے بیعت لے لی، صرف 3 لوگوں سے بیعت نہیں لی تھی، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک امام حسین۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کے لیے جانتا تھا کہ آج نہیں کل یہ تو آ ہی جائیں گے، تو بیعت کریں گے ہی،
مسئلہ تھا جناب خود امام حسین کا. اس نے ولید کو خط لکھا کہ یہ میرا خط پہنچتے ہی حسین ابن علی سے مطالبہ بیعت کر لو. چنانچہ ہوا بھی یہی کہ خط پہنچا اور خط پہنچتے ہی اس نے امام کو خبر دی. امام تشریف لائے. امام کے ساتھ ساتھ ہاشمی جوان تھے. ولید نے وہ خط جو شام سے آیا تھا امام کی خدمت میں پیش کیا. امام نے خط دیکھا. امام نے ایک جملہ کہا کہ ایسے فیصلے یہ اندھیروں میں اور بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں, رات کی تاریکی میں اور بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں. میرا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل روز روشن نماز کے بعد مسجد میں بیان کر دوں گا اور میں بتا دوں گا. امام اٹھے اور چلنے لگے. مروان جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا ولید کے, ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ولید اگر حسین ابن علی آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ جملے امام حسین نے چلتے چلتے سن لیے. پھر واپس ہوئے. اب وہ جو فیصلہ کل سنانا تھا وہ آج ہی سنا دیا. اور ایک مرتبہ مروان کا گریبان پکڑ کے ایک جملہ تھا, عورت کے بیٹے سن لے, مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. چنانچہ یہ کہہ کے امام مدینے اپنے ولید کے دربار سے اپنے بیت الشرف میں آ گئے. اور اسی کے بعد جو حالات امام کے سامنے تھے, امام نے جناب عباس کو بلایا اور فرمایا کہ سامان سفر تیار کیا جائے. تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ خود واقع کربلا کے اسباب, کیا چیز سبب ہوئی یزید کو تخت خلافت تک پہنچانے میں, تخت خلافت اور تخت حکومت تک آنے میں. کیسے یزید تخت خلافت تک پہنچا, کیسے یزید تخت حکومت تک پہنچا. عزیزان محترم اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کے سامنے جو چیلنجز تھے, کیا امام ان حالات سے واقف نہیں تھے کہ اگر ہم نے جو بیعت کا انکار کیا ہے, اس انکار کے نتیجے میں ہمیں کون کون سی قربانی دینی ہوگی. میں نے غالباً پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام اور امام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی افراد مدینے سے نکلے ہیں سب جانتے تھے اور سب کو امام نے آگاہ کر دیا تھا, خبردار کر دیا تھا, بتا دیا تھا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو آ رہے ہو لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہے, یہ زحمتوں اور تکلیفوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. یہ راستہ آزمائشوں اور امتحانوں کا راستہ ہے. اس میں بھوکے بھی رہنا پڑے گا, پیاسے بھی رہنا پڑے گا, اس میں تکلیفیں اور زحمتیں بھی اٹھانا پڑیں گی, اس میں قربانی بھی دینا ہوگی. اگر یہ ساری چیزوں کے لیے آمادہ و تیار ہو, آؤ ہمارے ساتھ بسم اللہ. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں کیا بچے, کیا نوجوان, کیا جوان, کیا مرد, کیا عورت, کسی ایک کی زبان پر بھی یہ نہیں آیا کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ سختیاں, یہ تکلیفیں, یہ بھوک یا پیاس ہوگا, اس راستے میں سہنا پڑے گا تو ہم نہ آتے. آپ نے سنا کبھی نہیں سنا ہوگا. کسی کتاب میں ملا نہیں ملے گا آپ کو کسی کتاب میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام جتنوں کو لے کر آئے تھے یہ سب واقف تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے, یہ زحمتوں کا راستہ ہے, یہ تکلیفوں کا راستہ ہے, یہ آزمائشوں کا راستہ ہے, یہ امتحانوں کا راستہ ہے. اور واقعی کربلا جو ہے یہ 2 مرحلوں میں ہے, ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد. عصر عاشور کا جو مرحلہ تھا یہ عصر عاشور امام کی شہادت کے اوپر تمام ہو گیا, لیکن عصر عاشور کے بعد والا جو مرحلہ تھا یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. اس مرحلے کو سر کیا ہے ہمارے چوتھے امام نے, جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے, جناب رقیہ اور جناب سکینہ نے, جناب لیلا اور جناب فروہ نے. عزاداروں کتنا سخت مرحلہ تھا, کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام, آگے آگے منادی کی ندا, اے کوفہ و شام والو آؤ اور اہل حرم کا تماشا دیکھو, جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں کہتے ہیں کہ اس وقت یہ قافلہ شام میں دربار یزید کے باہر روکا گیا ہے. جناب زینب نے سوال کیا تھا, میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ جس وقت پتا چلا ہے کہ دربار سجایا جا رہا ہے, دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے, اور جس وقت جو یزید نے مہمان بلائے ہیں وہ اپنی اپنی کرسیوں میں بیٹھ جائیں گے, تب قافلے کو دربار میں داخل کیا جائے گا. عزاداروں بس اس موقع کے اوپر جناب زینب تڑپ گئی اور بے قرار ہو گئی, اور بے قرار ہونے کے بعد کہا کہ دیکھو میں بد دعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا. ابھی لبوں کو ہلانا ہی چاہتی تھی کہ مرتبہ سید سجاد کی نظر پڑی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کے اوپر, نوک نیزہ کے اوپر بلند تھا. عزاداروں قریب آئے, دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں, کٹے ہوئے آپ سر سے آواز آئی, اے میرے لال سید سجاد, میری بہن سے کہو کہ اسی طریقے سے دربار میں چلی جائیں.
زبان کے اوپر بددعا کے جملے نہ لائیں. عزاداروں بس ایک روایت اور ختم اور دعا. کہتے ہیں کہ قافلہ جب داخل ہونے کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں ابھی آگے قافلہ پڑھا ہی تھا لیکن قافلہ چلتے چلتے دروازے کے اوپر جب پہنچا ہے دربار یزید کے تو جناب زینب پھر ایک مرتبہ رک گئیں. جیسے ہی جناب زینب رکی بس ایک مرتبہ چوتھے امام قریب آتے ہیں. تو قریب آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں خیریت تو ہے, یہاں کے اوپر آپ کیوں رک گئیں, آپ کیوں بیٹھ گئیں؟ کہتے کہ دروازے کے قریب آنے کے بعد جب قافلہ دربار یزید کے دروازے پہ آیا ہے جناب زینب بیٹھ گئی. تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں خیریت تو ہے, آپ کیوں بیٹھ گئی؟ عزاداروں اس موقع پہ جناب زینب فرماتی ہے کہ بیٹا جس وقت میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی ہے اور میرے بابا مجھے سینے سے لگا کے تسکین دے رہے تھے, تسلی دے رہے تھے, دلاسا دے رہے تھے اور اس موقع کے اوپر کچھ چیزیں بیان فرمائی تھی اور انہی میں سے میرے بابا نے کہا تھا کہ بیٹی ایک وقت وہ آئے گا لیکن جب تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور تجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جانا جائے گا, لیکن دیکھو جب شام میں دربار میں آنے کی بات آئے تو گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, میں آ جاؤں گا, میں آگے آگے رہوں گا, تم میرے پیچھے پیچھے چلنا. میں انتظار کر رہی کہ میرا بابا کہاں گیا. عزاداروں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کہتی ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہو گئی, سید سجاد میرا بابا آ گیا. کہتے کہتے آگے آگے مولا, پیچھے پیچھے جناب زینب ان بیویوں کے ہمراہ عزاداروں یزید کے دربار میں جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا ان بیویوں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. شمر ملون ایک ایک کا تعارف کرا رہا ہے, یہ ام لیلہ ہے, یہ ام فروا ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ ہے. عزاداروں کہتے کہ ایک بی بی جو فضہ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور جب بھی شمر تعارف کرانا چاہتا تھا فضہ اس کے سامنے آ جاتی تھی. ایک مرتبہ شمر نے نیزہ ہلا کے چاہا کہ نیزے کی اذیت دے کے فضہ کو سامنے سے ہٹائے, فضہ کے پیچھے جو بی بی کھڑی ہے اس کا تعارف کرائے. عزاداروں جیسے ہی نیزہ فضہ کی طرف بڑھایا, فضہ نے دربار میں کھڑے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں کو آواز دی, ہے میرے قبیلے اور خاندان کے لوگوں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ہی قبیلے کی خاتون کو برسر دربار رسوا کیا جا رہا ہے, تم کو شرم بھی نہیں آتی, تم کو غیرت بھی نہیں آتی. کہتے ہیں حبشی غلاموں نے تلواریں نکال لی اور تلواریں نکال کے ایک مرتبہ یزید کے سامنے آ گئے. یزید شمر کو روک لے ورنہ ابھی اسی دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی. یہ آواز ثانی زہرا زینب کبریٰ نے سن لی. ایک مرتبہ کربلا کا رو کر کے آواز دی, اے میرے غیرت دار بھیا عباس, ارے ذرا آؤ تو دربار یزید میں. آج دربار یزید میں فضہ کے بچانے والے موجود, لیکن ہائے تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں ہے. 700 تماشائیوں کا مجمع ہے, درمیان میں تیری بہن کھڑی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها. بار الہ ہمارے ذکر کو بھی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. معبود جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء, عزاداری سید الشہداء مصروف اور مشغول, معبود ان سب کی حفاظت فرما, تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما, مولا کے زائرین کی حفاظت فرما, مولا کے حرم کی حفاظت فرما. معبود اس سال اور ہر سال مولا کی زیارت نصیب فرما, دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. بار الہ جو منین بیمار ان کو شفاعت عطا فرما, جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما.
دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، ان کے تمام ہمنواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اور مرجع عظیم الشان آغا سیستانی کو طول عمر عطا فرما، ہر قسم کے اشرار کے شر سے ان کی حفاظت فرما، بار الہ ہم مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں کو شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع